السلام علیکم۔ نہ جانے کس کی نظر لگی ہے، شہر ہمارا لہو لہو ہے۔ آج ایک بار پھر شہر قائد کے حالات کشیدہ ہیں۔ ملیر کے علاقے میں گولیوں کی بارش کی گئی، اندھی گولیوں نے 12 گھرانے اجاڑ دیے، کئی آنکھوں کو ویران کر دیا۔ نامعلوم شرپسندوں نے ایک مکان کو آگ لگائی اور وقفے سے ہوائی فائرنگ کرتے رہے۔ مسلح گروہوں کے تصادم کو روکنے کے لیے پہلے تو آپریشن کا فیصلہ کیا گیا اور پھر اسے واپس لے لیا گیا۔ علاقے کی فضائی نگرانی تک کی گئی۔ کئی علاقوں میں فائرنگ کے بعد دکانیں بند اور سڑکیں سنسان و ویران ہو گئیں۔ صورتحال کی خرابی سے پریشان امن کے خواہاں عوام ملیر میں روڈوں پر نکل آئے اور انہوں نے بھی احتجاج کیا اور حکومت سے صورتحال پر قابو پانے کا مطالبہ کیا۔ لانڈی کے علاقے میں بھی دستی بم سے حملہ کیا گیا۔ پروگرام میں ہم بات کریں گے ملیر کے علاقے کی کشیدہ صورتحال پر اور اپنے نمائندوں سے بھی اپڈیٹ لیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ AIG سندھ کراچی سعود مرزا سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ہمیں کال کیجئے 02132270-829 02132270-829 پر۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں، سب سے پہلے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ کچھ روز کے وقفے کے بعد کراچی ایک بار پھر بدامنی کی لپیٹ میں ہے۔ اس بار ملیر اور لانڈی کے علاقے متاثر ہوئے۔ ان علاقوں میں دو گروپوں کے درمیان شدید فائرنگ سے لوگ گھروں میں محصور ہو گئے، دکانیں اور بازار بند ہو گئے، اندھی گولیاں کئی گھرانوں کے چراغ نکل گئیں اور گھروں میں صفے ماتم بچ گئی۔ ملیر کا رہائشی اکبر بھی فائرنگ کا نشانہ بنا۔ اس کے اہل خانہ اور رشتہ دار شدت غم سے نڈھال ہیں۔ سب کے کام آتا تھا، اس کا سلائی ملا کے چلا گیا دنیا سے۔ ایک عورت جا رہی تھی، اس کو کہنے لگا دروازے سے کہ اماں ادھر ہو جاؤ، گولی چل رہی ہے، اسی کو گولی مار دی دروازے پہ۔ دو گروپوں کی لڑائی فائرنگ کے تبادلے تک محدود نہیں رہی، بلکہ لانڈی میں دستی بم سے حملہ کیا گیا اور ملیر ماڈل کالونی میں ایک مکان کو آگ لگا دی گئی۔ فائرنگ کے بعد دکانیں بند، سڑکیں سنسان اور خوفزدہ شہری گھروں میں محصور ہیں۔ اس علاقے کے اندر کوئی کسی گروپ انٹر ہوا ہے اور انہوں نے یہاں پہ مقامی آبادی کے اوپر فائرنگ وغیرہ کی ہے۔ وہ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ علاقہ بہت اندر کر کے ہے اور یہاں پہ پولیس اسٹیشن ہے، پولیس اسٹیشن سے کافی دور ہے۔ پولیس اور رینجرز کے ساتھ ایمبولینس بھی علاقے میں پہنچی اور زخمیوں کو اسپتال پہنچانا ممکن ہوا، لیکن ملیر اور لانڈی میں اب بھی خوف و ہراس ہے اور شہریوں نے حکومت سے امن و امان کی صورتحال خراب کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ شہر قائد 2 کروڑ کی آبادی، یہاں پر نفری کا اگر ذکر کیا جائے تو آپریشن نفری تقریباً 7-8 ہزار کے قریب ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کیوں نفری نہیں بڑھائی جا رہی؟ جب بھی ہم نے سوال کیا سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں سے کہ مشکلات کیا ہیں تو وہ ہمیشہ نفری کی طرف اشارہ کرتے رہے۔ تو کیا نفری نہ بڑھانے کی وجہ یہ ہے کہ شاید پولیس کو کام کرنا پڑ جائے؟ کیونکہ بظاہر نظر یہی آتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ناکام ہو گئے کیونکہ شہر میں امن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لوگ، ہماری عوام شہر کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس شہر میں کوئی کمی نہیں ہے، دنیا کا 6واں بڑا شہر ہے یہ، اور یہاں پر تمام تر وسائل، تمام تر ریسورسز موجود ہیں، لیکن ضرورت ہے تو صرف اور صرف امن کی، کیونکہ ہمارا یہ شہر انتہائی بہترین، کسی نیو یارک لنڈن سے کم نہیں ہے۔ کراچی میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ضرورت اس چیز کی اس شہر کو سیاست کی نظر نہ کیا جائے۔ شہر قائد میں آج پھر حالات کشیدہ تھے، 12 لوگوں کو جاں بحق کیا گیا، 24 افراد زخمی ہوئے، اندھی گولیوں کی بارش ہوئی ملیر کے علاقے میں۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمیشہ وعدے کیے جاتے ہیں کہ اب آپریشن کیا جائے گا، اب کارروائی کی جائے گی، اب گرفتاریاں کی جائیں گی، لیکن ہوتا بظاہر کچھ بھی نہیں ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ وقت آ گیا ہے اور اس بات کا احساس کیا جائے، خاص طور پر ارباب اختیار کو ایکشن لینا بہت ضروری ہے، ٹھوس اقدامات اٹھانا بہت ضروری ہیں، کیونکہ یہ ہمارا شہر ہے، یہ ہماری معاشی شہرک ہے، ملک کی آمدنی کا ایک سب سے بڑا حصہ شہر قائد پیدا کرتا ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ توجہ نہیں دی جاتی، سنجیدگی سے وہ پالیسیاں نہیں بنائی جاتی جن کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ شہر میں ہمارے تمام تر وسائل ہیں، ہماری آبادی، لینڈ ہو، لیبر ہو، کیپٹل ہو، انٹرپرینیورشپ ہو، یہ چاروں فیکٹرز آف پروڈکشن شہر قائد میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی سنجیدگی نظر نہیں آتی۔ آخر کیوں؟
وہ وقت کب آئے گا جب یہ روشنیوں کا شہر واپس روشن نظر آئے گا؟ کیونکہ اب یہاں پر صرف دہشت گردوں کی وجہ سے اندھیرے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک لائیو کالر، کاشف صاحب ہمیں کال کر رہے ہیں کراچی سے۔ آصف صاحب ہمیں کال کر رہے ہیں۔ جی آصف صاحب کہیے، کیا کہنا پسند کریں گے؟ سر میں سب یہ حالات کے بارے میں بولنا پسند کروں گا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی حالات ہمارے کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ آج بھی صبح جس مشکل سے میں کمپنی پہنچا ہوں یہ سب میں ہی جانتا ہوں، اور واپسی میں بھی آج آتے ہوئے راؤ چرنگی کی طرف اتنی شدید فائرنگ ہو رہی تھی، اور اس کے بعد یہ کہ وہاں پہ 3-4 لڑکوں کے ساتھ میں آ رہا تھا، اور وہاں پہ کچھ لڑکوں نے مطلب روک کے ہم سے پیسے اور جو بھی کچھ ہمارے پاس تھا سب کچھ چھین لیا۔ ابھی ہم لوگ پیدل گھر پہنچے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی۔ حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے آصف آپ؟ مطلب ہمیں سب سکون چاہیے، کم از کم ہم سکون سے رہ تو سکیں ہم لوگ، ہمیں کسی سے کوئی وہ نہیں ہے، ہم لوگ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے۔ پہلے بھی تو اسی طرح سب لوگ رہتے تھے۔ آصف ابھی ہمیں کال کر رہے تھے کراچی سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا شہر قائد میں کیا ہو رہا ہے۔ گولیوں کی بوچھار سے گزرتے ہوئے وہ گھر پہنچے ہیں، کئی مشکلات کا ان کو سامنا ہے۔ آج ملیر کے علاقے میں فضائی نگرانی بھی کی گئی، پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری علاقے میں پہنچ گئی اور انہوں نے صورتحال کو کچھ قابو کیا۔ ملیر میں ایک گھر کو بھی آج مسلح افراد نے آگ لگا دی۔ صورتحال انتہائی سنگین ہے، لیکن کیا اس کی سنگینی کا احساس کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ایسے ایکشن لیے جائیں، ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے شہر قائد کے حالات بہتر ہو سکیں۔ 2 کروڑ کی آبادی والے شہر پہ صرف 7-8 ہزار کی آپریشن نفری آخر کیا کر پائے گی؟ ہمیں ہر بار رینجرز کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، کیوں نہ ہم اپنی ہی فورسز کو اتنا قابل بنائیں اور ان کی طاقت میں اتنا اضافہ کریں کہ ہمیں رینجرز یا کسی اور فورس کی ضرورت نہ پڑے، ہماری اپنی پولیس ہی ہمارے لیے کافی ہو، اور یہ کرنا انتہائی اہم ہے۔ شہر قائد میں آج پھر اندھی گولیوں کا راج رہا، 12 خاندانوں کے چراغ گل کر دیے گئے۔ پوچھیں ان والدین سے جنہوں نے پوری عمر اپنی اولاد کو پالا اور کیا کیا نعمتیں ان کو نہیں دی، اپنی ساری کمائی ان کی تعلیم پہ خرچ کی، اور ایک دن وہ گھر آتے آتے اندھی گولی کا نشان بن گئے۔ یقیناً یہ کہنا اس وقت بالکل صحیح ہوگا کہ ان کا درد کوئی اور سمجھ نہیں سکتا۔ اس سے پوچھو جس کا بیٹا گیا ہے، اس سے پوچھو جس کا بھائی گیا ہے۔ شہر قائد کے حالات مسلسل کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ضرورت ہے صحیح پالیسی کی، شفاف پالیسی کی، اور شہر کو سیاست سے پاک کرنے کی۔ لیں گے چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔